وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکمانستان کے عالمی فورم میں افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کا مسئلہ اٹھا دیا۔ اشخاباد میں عالمی فورم سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کا نیا خطرہ افغان سرزمین سے سر اٹھا رہا ہے۔ عالمی برادری افغان رجیم سے افغانستان میں سرگرم دہشت گرد عناصر پر قابو پانے اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے زور ڈالے۔ پاک افغان جنگ بندی اب بھی نازک صورتحال میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی حمایت سے غزہ امن منصوبہ منظور ہوا۔ نفرت و تنازعات نے دنیا کو تاریکی میں دھکیل رکھا ہے۔ While we persevere in this quest for peace, the scourge of terrorism is, however, raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil. As we are dealing with this menace, we need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. And in the meanwhile, we are very grateful to our brotherly countries, Qatar, Turkey, Kingdom of Saudi Arabia, UAE and Iran for their sincere desire and efforts to achieve permanent ceasefire, which, as I speak, is still very fragile. وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ ترکمانستان میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے انتہائی گرمجوشی سے مصافحہ کیا، دیر تک ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب ایردوان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور افغان طالبان کے مذاکرات میں سہولت کاری پر ترکی کے کردار کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امن تب ہی ممکن ہوگا جب پاکستان کی سلامتی کے خدشات کو دور کیا جائے۔ وزیر اعظم نے علاقائی روابط کے لیے اسلام آباد، تہران، استنبول ریل نیٹ ورک کی بحالی پر زور دیا۔ سیاسی، توانائی، اقتصادی، دفاع، سرمایہ کاری روابط مزید مستحکم کرنے کا عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغان سرزمین سے اٹھنے والی دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے خدشات دور کرنے کے لیے افغان عبوری حکومت بامعنی کارروائی کرے۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں جاری امن کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے دو طرفہ تجارت کے حجم کو بڑھانے اور سرحدی سلامتی کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو NFC ایوارڈ کے تحت فنڈز ملنے چاہیے۔ NFC ایوارڈ بھیک نہیں ہے، یہ تو حق ہے۔ وہ وزیر اعظم سے کہیں گے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو NFC ایوارڈ کے تحت فنڈز دیے جائیں۔ لاہور میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پارٹی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ فضا اچھی ہے، اس لیے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات میں نتیجہ بھی اچھا آنا چاہیے۔ خواہش ہے کہ الیکشن جیت کر عوام کی خدمت کریں۔ صدر نون لیگ نے کہا کہ مریم نواز نے پنجاب میں زبردست منصوبے شروع کیے، کچھ منصوبے مکمل ہونا شروع ہو گئے ہیں، کچھ جلد مکمل ہوں گے۔ NFC ایوارڈ جو ہے کہ وہ بجائے کہ ڈیمانڈ جو ہے نا وہ گلگت بلتستان سے آئے یا آزاد کشمیر سے آئے، وفاقی گورنمنٹ کو خود کر دینا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے۔ میں بھی بات کروں گا پرائم منسٹر سے، سیٹ فارمولے کے تحت آنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ وہ پرائم منسٹر آئے تو آ کے دے دے، کوئی اپنا نہ کوئی بھیک مانگ رہا ہے نہ کسی کو بھیک دینی ہے، یہ تو حق ہے۔ NFC کی اگر اس ڈویزبل پول سے اگر پیسہ آتا ہے، نیشنل فائنانس کمیشن کی طرف سے اگر آتا ہے تو وہ بھی اتنا نہیں ہوگا جتنا ہم آلریڈی خرچ کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں سے اس کا جو فنڈز ہیں وہ دونوں صوبوں کے جو حقوق ہیں ان کے مطابق وہاں سے ملنے چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ملکی سالمیت کے خلاف چلنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ پیپلز پارٹی ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے جس نے عوامی خدمت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ گورنر ہاؤس لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے بلاول کا کہنا تھا کہ وہ خود پنجاب کے گلی محلوں میں جائیں گے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کے لاہور آنے سے پارٹی جالے تازہ دم ہو گئے ہیں، وہ اور پارٹی کارکن اب اور بہتر طریقے سے بلاول کا پیغام پہنچائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے موقع پر طلبہ نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان بھی کیا۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ناحق قید اور مسلسل تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں پر واٹر کینن چلانا اور بے عزتی کرنا شرمناک اقدام ہے۔ کے پی حکومت اس ناروا اور غیر انسانی سلوک کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ زم اضلاع کے لیے سالانہ 100 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ 7 سال میں صرف 168 ارب روپے دیے گئے، تقریباً 532 ارب روپے اب بھی بقایا ہیں۔ تمام محکمے اپنے بقایا جات پر وفاق کو ہفتہ وار خط لکھیں تاکہ سب کچھ ریکارڈ پر ہو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ صوبے میں پوسٹنگ اور ٹرانسفر پر پابندی عائد ہے۔ 200 سے زیادہ سفارشیں موصول ہوئیں لیکن کسی کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ قرض پروگرام جاری رکھنے کے لیے پاکستان کو شوگر سیکٹر کو حکومتی کنٹرول سے آزاد کرنا ہوگا۔ مرکزی اور صوبائی حکومتیں گندم کی امدادی قیمت بھی مقرر نہیں کریں گی۔ بجلی کے شعبے میں ٹیرف ایڈجسٹمنٹ جاری رہے گی۔ لائن لاسز کم کر کے لاگت میں کمی کرنا ہوگی۔ بڑے شاپنگ مالز پر 40,000 جگہوں پر پوائنٹ آف سیل لگا کر اسے ایف بی آر کے سسٹم سے منسلک کرنا ہوگا۔ چاروں صوبے سیلز ٹیکس کی یکساں شرح نافذ کریں گے۔ آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کے ساتھ قرض پروگرام جاری رکھنے کے لیے پاکستان نے جن شرائط پر عمل درآمد کرنے کا معاہدہ کیا ہے، اس کے تحت پاکستان کو توانائی، مالیاتی، سماجی شعبے، ادارہ جاتی اصلاحات، مانیٹری اور کرنسی سے متعلق 23 شرائط پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ ان شرائط کے مطابق پاکستان نے وعدہ کیا ہے کہ توانائی کے شعبے میں تمام صوبے بجلی اور گیس پر کوئی نئی سبسڈی نہیں دیں گے اور RLNG کے نئے بیرونی معاہدے بھی نہیں کرے گا۔ کسی بھی قسم کے ایندھن پر فیول سبسڈی نہیں دی جائے گی یا کسی بھی کراس سبسڈی اسکیم کا اجرا نہیں کیا جائے گا۔ کسی قسم کے سیکٹورل قرضوں کی فراہمی کے اہداف قرضوں کو مختص کرنے کے فیصلے نہیں کیے جا سکیں گے۔ اسٹیٹ بینک سے حکومتی سیکیورٹیز کے خاتمے پر مزید توسیع یا مارکیٹ خریداری کو بھی ختم کرنے کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ قرض پروگرام کے دوران اسٹیٹ بینک کوئی نئے قرض کی اسکیم متعارف نہیں کرا سکے گا۔ اس کے علاوہ درآمدات پر کسی قسم کی نئی ریگولیٹری ڈیوٹی متعارف کرانے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ SIFC سرمایہ کاری کے لیے کسی قسم کی مراعات تجویز کرے گی اور نہ ہی حکومت ٹیکس مراعات یا گارنٹی فراہم کرے گی۔ نئے اسپیشل اکنامک زون کو کسی قسم کی مراعات نہیں دی جا سکیں گی۔ موجودہ مراعات کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ گریڈ 17 سے 22 تک کے وفاقی اور مرکزی افسران کے ساتھیات پبلک کیے جائیں گے۔ اشرف ملخم، جیو نیوز، اسلام آباد۔ اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثوں کی تفصیلات آن لائن جمع کرانے اور شائع کرنے کا نظام تیار کر لیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ اگلے سال کے آخر تک اعلیٰ افسران کے اثاثوں کی تفصیلات عوام کے لیے ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گی۔ وفاقی اور صوبائی افسران کے اثاثوں کی جانچ پڑتال بھی ہوگی۔ وفاقی حکومت نے IMF کو آگاہ کر دیا، گریڈ 17 سے 22 کے افسران اپنے ملکی اور غیر ملکی اثاثوں کی تفصیل جمع کروائیں گے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ وفاق اور صوبوں کے تمام سول افسران کے اثاثوں کی تفصیلات بھی لازمی دستیاب ہوں گی۔ سرکاری اداروں کے اہلکاروں کے اثاثوں کی بھی چھان بین ہو سکے گی۔ پاکستان کرپٹو کونسل کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی نے بائنانس اور HTX کو NOC جاری کر دیا ہے۔ NOC اداروں کے ساتھ مشاورت اور باضابطہ جائزہ کارروائی کے بعد جاری کیا گیا۔ بائنانس اور STC کو پاکستان میں ابتدائی تیاری اور مشاورتی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ پاکستان کرپٹو کونسل کا کہنا ہے کہ یہ NOC مکمل آپریٹنگ لائسنس نہیں ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کا کہنا ہے کہ NOC فریم ورک کا آغاز مالی نظم اور ذمہ دارانہ جدت کے عزم کا ثبوت ہے۔ PVARA دنیا کی پہلی AI سے چلنے والی ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بن رہی ہے۔ بلال بن ثاقب کا کہنا ہے کہ NOC کا اجرا مکمل لائسنس یافتہ اور ریگولیٹڈ ماحول کی طرف پہلا قدم ہے۔ NOC کے اجرا سے صارف کے تحفظ، مالی شفافیت اور ذمہ دارانہ جدت کو بنیاد بنایا جائے گا۔ محکمہ متروکہ وقف املاک نے کراچی میں کاٹن ایکسچینج کی عمارت کو سیل کر دیا۔ حکام کے مطابق عمارت کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد عمارت کو سیل کر دیا گیا۔ اس موقع پر محکمہ متروکہ وقف املاک کے ہمراہ FIA کے افسران بھی موجود تھے۔ IH چندگا روڈ پر قائم عمارت سے تمام افراد کو باہر نکالنے کے بعد اسے سیل کر دیا گیا ہے۔ نیو یارک کے نومنتخب میئر زہران ممدانی نے نیو یارک کے علاقے بروکلن میں صہیونی مخالف یہودیوں کے ایک اجتماع میں شرکت کی۔ صہیونی مخالف یہودی فرقے ستمار کا یہ اجتماع واٹر فرنٹ اسکوائر پر منعقد ہوا تھا، جس میں ستمار فرقے کے ہزاروں یہودیوں نے شرکت کی۔ نیو یارک میئر کے انتخاب میں دوسرے گروہوں کے ساتھ ساتھ شہر کے یہودیوں نے بھی زہران ممدانی کو بڑی تعداد میں ووٹ دیے تھے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگ زیب کا کہنا ہے کہ گڈز ٹرانسپورٹرز اور پنجاب حکومت میں مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ مریم اورنگ زیب کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، جس کا اجلاس کل ہوگا۔
مسائل کو افہام و تفہیم سے حل کریں گے۔ کراچی کی بجلی کمپنی کے الیکٹرک نے گلستان جوہر میں بجلی چور اور کنڈا مافیا کے خلاف کارروائی کی ہے۔ کارروائی کے دوران 1900 کلو گرام کی تاریں ہٹائی گئیں، غیر قانونی کنڈوں کا خاتمہ کیا گیا۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ بجلی چوری سے سالانہ 4 لاکھ یونٹ اور 1 کروڑ 70 لاکھ روپے کا مالی نقصان ہو رہا تھا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ گلستان جوہر میں صارفین کی سہولت کے لیے متعدد سہولت کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ آج ہم جوہر کلسٹر کے ایریا میں کھڑے ہیں جو کہ آئی بی سی جوہر 1 کی جوریسڈکشن ہے، اور یہ مین جو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کے بیک سائڈ کا ایریا ہے۔ ہم نے ادھر پہ آگے جب سروے کیا اور تمام چیزوں کو ڈیپ ڈاؤن انالیسس کیا تو کافی سارا انڈر گراؤنڈ کیبل نکلا ہے ادھر سے، جو کہ انلیگل نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان کسٹمز نے رواں مالی سال ایئرپورٹس پر 30 کروڑ 60 لاکھ روپے سے زیادہ مالیت کا سونا اور چاندی ضبط کر لیا ہے۔ ایف بی آر کے مطابق چاندی کی سمگلنگ کے واقعات میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ چاندی کی درآمدات اسٹیٹ بینک اور وزارت تجارت کے قواعد و ضوابط کے تحت ہوتی ہیں۔ مارکیٹ جائزوں کے مطابق چاندی کی قیمت میں گزشتہ 10 ماہ کے دوران دگنے سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ معروف سٹنٹ مین سلطان گولڈن طویل عرصے بعد ایک بار پھر ایکشن میں ہوں گے، اور اس بار لیجنڈ کی نظریں گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے 3 ورلڈ ریکارڈز پر ہیں۔ وہ کل کوئٹہ میں ریورس ڈرائیو اور ریمپ جمپ کا مظاہرہ کریں گے، اور ان کی یہ پرفارمنس جیو سپر براہ راست نشر کرے گا۔